الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ گزشتہ جمعہ جو قرآن کریم کا انکار کرنے والے تھے، قرآن کریم کے منکر تھے، ان کو قرآن کریم نے چیلنج کیا تھا اور وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ کلام الہی نہیں ہے، اللہ رب العزت کا یہ کلام نہیں ہے بلکہ یہ کسی بندے کا لکھا ہوا کلام ہے۔ جیسے دوسرے حضرات کتابیں لکھتے ہیں، اسی طرح یہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہے، وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا لکھ کر ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کلام خدا ہے، اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ تو اس کے جواب میں قرآن مجید نے، اللہ رب العزت نے منکرین قرآن کو چیلنج کیا تھا کہ اگر یہ کلام الہی نہیں ہے، اگر بندوں کا کلام ہے تو تم بھی عربی جانتے ہو، عرب میں عرب دان تم بھی ہو، تو یہ قرآن کریم بھی عربی میں ہے، تو قرآن کریم کے جیسی ایک چھوٹی صورت پیش کرو۔ مکمل قرآن کریم تو پیش نہیں کر سکتے، قرآن کریم کی ایک چھوٹی صورت پیش کرو، اور تم تنہا نہیں بلکہ تمہارے حمایتیوں کو جمع کر لو، تمہارے سرداروں کو جمع کر لو، تمہارے یار اور مددگاروں کو جمع کر لو، پورے لوگ مل کر قرآن کریم کی ایک چھوٹی آیت پیش کرو۔ تو اس چیلنج کے اوپر وہ لوگ عاجز اور بے بس ہیں، اب تک بھی اور تا قیامت تک منکرین قرآن، منکرین اسلام قرآن کریم کی ایک چھوٹی آیت بھی پیش نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد جو منکرین قرآن تھے، ان کے لیے عذاب بھی بتلایا گیا کہ اگر تمہارے لیے جہنم تیار کی گئی ہے کہ جس کا ایندھن انسان اور آدمی ہوں گے، اور یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب آیت نمبر 26 میں مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے، جو ایمان لے کر آئے ہیں ان کے لیے خوشخبری اللہ رب العزت سنا رہے ہیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے آمنو جو ایمان لے کر آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کیے۔ وَعَمِلُوا کا معنی کام، اعمال، الصالحات نیک، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک اعمال کیے۔ أَنَّ لَهُمْ کہ یقیناً ان کے لیے جنات ایسے باغ ہیں، تجری من تحتها الانہار کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق، جس میں سے ان کو کھانے کے لیے کوئی پھل دیا جائے گا،
جنت کے باغوں میں سے کوئی پھل ان کو کھانے کے لیے دیا جائے گا. قالوا هذا الذی، تو وہ لوگ کہیں گے یہ تو وہی ہے رزقنا من قبل، کہ ہم کو اس سے پہلے بھی دیا گیا تھا. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور اس صورت کے جیسے اور بھی ان کو دیا جائے گا. وَلَهُمْ فِيهَا، اور ان کے لیے اس میں ازواج مطہرہ، پاکیزہ عورتیں، پاکیزہ بیویاں ہوں گی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. دیکھیے اس آیت کریمہ کی تفسیر دیکھیے. جو ایمان لے کر آئے ہیں ان کے لیے خوشخبری دے رہے ہیں کہ صرف ایمان لے کر آنا جنت کے عیش و عشرت کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان کے ساتھ نیک اعمال بھی شرط ہے. ہمیشہ جہنم میں رہنے سے بچنے کے لیے ایمان کافی ہے. صرف اگر کوئی بندہ ایمان لے کر آ گیا تو وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. جہنم میں اللہ رب العزت ڈالیں گے اور اس کی جتنی سزا تھی وہ سزا ہونے کے بعد اس کو جنت میں بھیج دیا جائے گا. اب جہنم سے بچنے کے لیے پہلے مرحلے میں جنت میں جانے کے لیے اور یہ ساری نعمتیں پانے کے لیے صرف ایمان کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ نیک اعمال بھی ضروری ہے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اب نیک اعمال جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور بندوں کے حقوق ہیں، اللہ رب العزت کے حقوق ہیں. اس کے بعد اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جنت میں ان لہم، جو ایمان لے کر آئے نیک اعمال کیے ان کے لیے کیا کیا ہے. ان کے لیے ایک ایسا باغ ہے کہ جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. یعنی جنت میں ایسے باغ ہیں، جنت خود ایسی ہے کہ اس میں نہریں ہیں، پانی کی نہر، اور پانی بھی ایسا ویسا پانی نہیں، بالکل عمدہ صاف اور شفاف پانی جنت میں ملے گا. اور اس میں شہد کی نہریں الگ، دودھ کی نہریں الگ، شراب کی نہریں الگ، الگ الگ قسم کی نہریں جنت میں موجود ہیں. اور یہ کس قسم کے لوگوں کے لیے؟ جو ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کیے. اور وہاں پر کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق، جنت میں جنتیوں کو پھل دیا جائے گا. تو جنتی لوگ اس پھل کو دیکھ کر کہیں گے اس طرح کے پھل مجھے پہلے بھی دیے گئے. قالوا، اور وہ لوگ کہیں گے صرف اس طرح کا پھل مجھے ہم کو پہلے بھی دیے گئے، اسی جیسے پھل پھر دوبارہ دیا جائے گا. دیکھیے پھل اور فروٹس جو دنیا میں ہے، سیب ہے اور اسی طرح سے جتنے بھی فروٹس ہیں، مفسرین نے لکھا ہے جنت میں بھی ہو وہی شکل کے ہوں گے. جس طرح سے ہم کو دنیا میں نظر آ رہا ہے ویسا ہی جنت میں بھی ہوگا. اور آپل جس طرح، یہ دوسرے جتنے بھی فروٹس وغیرہ ہیں جنت میں بھی وہی شکل و صورت کے ہوں گے. لیکن اس کا جو ذائقہ ہے، اس کا جو مزہ ہے، جنت کے جو پھل اور فروٹس ہیں اس کے مزہ کے سامنے دنیا کا مزہ کچھ بھی نہیں ہے. دنیا جنت کے جو پھل ہیں اس کا مزہ بالکل الگ تھلگ ہے. اور یہ جو ایک ہی قسم کے کیوں دیے جائیں گے؟ اس لیے کہ اگر یہ پھل دینے کے بعد پھر دوبارہ وہی پھل دیں گے تو لوگ یہی کہیں گے کہ پہلے جیسا پھل ہے، لیکن اس کا ذائقہ الگ ہوگا. حیران کرنے کے لیے اور ذائقہ بتانے کے لیے الگ الگ ذائقے کے پھل دیے جائیں گے. اور جنت میں کیا ہوں گی؟ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، پاکیزہ بیویاں، پاکیزہ عورتیں جنت میں ہوں گی. دیکھیے پاکیزہ کا مطلب کیا ہے؟ جس طرح دنیا میں عورتوں کو، جس طرح ہم کو بھی پیشاب پاخانہ بول و برات جسے کہتے ہیں، اور اسی طرح سے عورتوں کو حیض و نفاس آتا ہے، اور ہر وہ چیزیں جس سے انسان کو کراہت ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے، جس سے انسان پسند نہیں کرتا، وہ ساری چیزوں سے
जन्नती औरतें पाकीज़ा होंगी और मर्द भी पाकीज़ा होंगे। जैसे पसीना भी है, बदबूदार पसीना, इस तरह ये सारी चीजें जिससे इंसान नफरत करता है, पसंद नहीं करता, ये इंसानों को जन्नत में नहीं आएंगी। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा वलहुम फीहा अज़वाजुन मुतहहरा, पाकीज़ा बीवियां उनके लिए होंगी, वहुम फीहा खालिदून, और ये वो उसमें हमेशा रहेंगी। इससे ये बात समझ में आती है कि दुनिया की नेमतें जितनी भी है वो आनी और फानी है, आती है और जाती है, आने का भी वक्त मालूम है और जाने का वक्त भी मालूम है, हमेशा हमेशा रहने के लिए नहीं है दुनिया की नेमतें। और जो जन्नत की नेमतें हैं वो आ गई तो जाएंगी नहीं, हर हमेशा बंदों के साथ लगी हुई होगी, ये हमेशा रहेंगे। अब आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि ऊपर जो कुरान मजीद के मुनकिर थे, कुरान मजीद का इनकार करते थे, जब उनके सामने कुरान करीम ने चैलेंज किया कि तुम एक छोटी सूरत लेकर आओ, तो उस चैलेंज का वो जवाब नहीं दे सके, बेबस हो गए, आजिज हो गए। तो अब उनके दिलो दिमाग में एक नया एतराज शुरू हो गया, नया इश्काल, नया शुबा शुरू हो गया कि ये कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम कैसे हो सकता है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम कैसे हो सकता है, अल्लाह की किताब कैसे हो सकती है, क्योंकि इस कुरान मजीद में मच्छर का जिक्र है, मक्खी का जिक्र है, मकड़ी का जिक्र है। उन लोगों का कहना यह है कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम है तो छोटी छोटी हकीकी चीज़ों को इसमें क्यों बयान किया गया, आला किस्म के, उम्दा किस्म की चीज़ों को बयान करते। लिहाजा ये कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम नहीं है। तो उसके जवाब में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं इन्नल्लाह ला यस्तही अन यज़रिबा मतलन मा बऊदतन फमा फौक़हा, कि बेशक अल्लाह ताला नहीं शर्माते कि वो बयान करे, बऊदा मक्खी की मिसाल दे, मक्खी की मिसाल को बयान करे, फमा फौक़हा, या उससे भी बड़ी हुई चीज। देखिए जब किसी चीज को समझाने का वक्त आता है तो जिस चीज को मिसाल देने से अच्छी तरह समझ में आ जाता है उस चीज को बयान किया जाता है, चाहे वो मक्खी हो, मच्छर हो, मकड़ी हो, या उससे भी गई दूसरी चीज हो। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत यही फरमा रहे हैं कि मक्खी और मकड़ी के मिसाल देने में ये बरहक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस तरह के मिसाल देने में नहीं शर्माते। फ़अम्मल लज़ीना आमनू फ़यअलमून अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम, सो जिन लोगों ने ईमान लाए, फ़यअलमून, वो जान लिए, अन्नहुल हक़्क़ु, कि ये मिसाल बरहक है, मिन रब्बिहिम, उनके रब की जानिब से। यानी मक्खी और मकड़ी और मच्छर की जो मिसालें हैं, जो ईमान लेकर आ गए हैं, वो ये कहेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन मिसालों का जिक्र किया है, बरहक किया है, वक्त पर किया है, सही मिसालें दिए हैं। और जो काफिर हैं, जो इनकार करने वाले हैं, उनके दिलो दिमाग में एतराज़ात पैदा होते रहेंगे, इश्कालात पैदा होते रहेंगे। व अम्मल लज़ीना कफ़रू, और जो लोग कुफ्र किए, काफिर हो गए, फ़यक़ूलून, वो कहेंगे माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मतला, इस मिसाल से अल्लाह ताला का क्या मतलब है, यानी इस मिसाल को यहाँ पर क्यों बयान किया गया। युज़िल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, इन्हीं मिसालों के जरिए से बहुत सारे लोग गुमराह होते हैं, बहुत सारे लोग हिदायत पाते हैं। यही कुरान करीम के जरिए से बहुत सारे लोग गुमराह भी होते हैं, बहुत सारे लोग हिदायत पर भी पाते हैं। देखिए जैसे जैसे कुरान करीम उतरता गया, जो कुफ़ार मक्का, मुशरिकीन मक्का और कुरान करीम का इनकार करने वाले जो थे, वो उनका इनकार करते गए, गुमराह होते गए, और जो सहाबाए किराम थे वो इसकी तस्दीक करते गए और हिदायत पाते गए। और जैसे बीमार को जिस तरह शुगर का बीमार है, वो मीठा खाने से उसको नुकसान होता है, वो मीठे के ऊपर मीठा, मीठे के ऊपर मीठा खा रहा है, तो वो उसके सेहत के लिए मुज़िर है, तकलीफ है, और एक दिन वो दुनिया से चले जाएगा, उसका मर्ज बढ़ता ही जाएगा।
اسی طرح قرآن کریم کی آیتیں اترتی گئی، جو منکر تھے وہ انکار کرتے گئے، وہ اپنے کفر میں پختہ ہو گئے، اور جو صحابہ کرام تھے وہ ہر بات کی تصدیق کرتے گئے، ہر بات کو مانتے گئے، وہ اپنے ایمان میں اور بھی مضبوط ہو گئے، کامل ایمان والے ہو گئے۔ وما يضل به الا الفاسقين، اور گمراہ نہیں ہوتے ہیں، اللہ رب العزت گمراہ نہیں کرتا ہے مگر بدکار لوگوں کو، یعنی جو ایمان لانے والے نہیں ہیں، جو فاسق ہیں، جو قرآن کریم کو تسلیم نہیں کرتے، یہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ آگے کی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین ینقضون عہد اللہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ، مضبوط ہونے کے بعد۔ دیکھیے تمام بندوں کا اللہ رب العزت کے ساتھ عہد ہو چکا ہے عالم ارواح میں۔ دنیا میں آنے سے پہلے ہم ایک عالم ارواح ہے، وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر انسان تک دنیا میں جتنے بھی انسان آئیں گے ان کے روحیں جمع تھی، اسی عالم کو عالم ارواح کہتے ہیں، یعنی روحوں کی دنیا۔ اس عالم میں اللہ رب العزت نے روحوں سے سوال کیا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا، تمام روحیں ایک ہی زبان میں بلا، یہ جواب دیے۔ قالوا، انہوں نے کہا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے پالنہار ہیں، آپ بھی ہمارے معبود ہیں۔ تو عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ سے ہم سب کا معاہدہ ہو چکا ہے کہ آپ ہمارے رب ہیں، آپ کے ہم بندے ہیں، مخلوق ہیں، لیکن یہ جو مشرک ہیں، کافر ہیں، اس عہد کو توڑ رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑتے ہیں مضبوط ہونے کے بعد۔ ویقطعون ما امر اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے کہے ہوئے کو قطع کرتے ہیں، ایوصلا، کہ ملائے، ویفسدون فی الارض، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، زمین میں شر پھیلاتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان کو بھی وہ ختم کرتے ہیں، ان کے اوپر بھی عمل نہیں کرتے، جیسے نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ وغیرہ، ان کے اوپر بھی عمل نہیں کرتے۔ اور اسی طرح سے اور زمین میں فساد پھیلاتے رہتے ہیں، کفر کے ذریعے سے، نفاق کے ذریعے سے، دوسروں کو سجدہ کر کر، دوسروں کو اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنا کر کفر اور فساد پھیلاتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارے میں پڑنے والے ہیں، یہی لوگ زیادہ خسارے والے ہیں۔ یعنی جو اللہ رب العزت کو نہ مانے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور پیغمبر آخری نبی نہ مانے، اور قرآن مجید کو اللہ رب العزت کا کلام نہ مانے، کسی انسان کا کلام مانے، یہی لوگ خسارے میں ہیں، یہی لوگ نقصان میں ہیں، یہی لوگوں کے لیے جہنم کو تیار کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کے ایک ایک حرف پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، ایک ایک حکم کی بجا آوری میں اللہ رب العزت ہم سب کی مدد فرمائے۔ ہمارے اعمال کیا چیز ہیں، اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، اور وہاں کی جو نعمتیں ہیں اللہ رب العزت ان نعمتوں سے ہم سب کو سرفراز فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔